بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نام کتاب فلسطین۔ اس سے پہلے کہ ہم کتاب شروع کریں، آپ سب ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اس کو اپنے دوستوں کے پاس ضرور شیئر کیا کریں۔ مسئلہ فلسطین عالم اسلام کا اہم ترین مسئلہ۔ یہ کہنا مناسب ہوگا کہ یہ اجلاس ایسا ہے کہ جس نے عالم اسلام کے سب سے ضروری اور اہم مسئلے کو اپنے ایجنڈے میں سر فہرست قرار دیا ہے۔ یہ بات یقینی ہے کہ آج مسلمانوں کی زندگی اور اسلامی سطح پر مسئلہ فلسطین سے بڑھ کر ضروری اور بڑا کوئی دوسرا مسئلہ نہیں ہے۔ 40 برسوں سے زیادہ کا عرصہ ہو رہا ہے کہ تدریجی طور پر مسلمانوں کے گھروں پر غاصبانہ قبضہ کر کے انہیں اس کی عادت دلا دی گئی ہے۔ اور صرف مسلمانوں کے گھروں پر قبضہ ہی نہیں ہے، بلکہ بات اس سے کہیں بڑی ہے، اور وہ یہ ہے کہ عالم اسلام کے دشمنوں نے مسلمانوں کے گھروں کے ایک حصے کو مسلمانوں کی صفوں پر حملہ کرنے اور ان کی خواہشات و مطالبات سے مقابلہ کرنے کے لیے مورچہ بنا لیا ہے۔ مقام افسوس ہے کہ جن لوگوں کے پاس امکانات موجود ہیں اور وہ اس بابت مؤثر فیصلے لینے پر قادر ہیں، انہوں نے چاہے لفظی طور پر نہ صحیح لیکن باطنی طور پر تاک نسیاں کے حوالے کر دیا ہے۔ اگر ہوش میں آئیں اور غور کریں تو اندازہ ہوگا کہ ان حالیہ برسوں میں مسلمانوں پر نازل ہونے والی یہ بہت بڑی مصیبت ہے۔ فلسطین کی پہلی اسلامی کانفرنس میں شریک لوگوں سے خطاب۔ اصلی مرکزیت بیت المقدس ہے۔ اقصی تحریک کا اصلی مرکزیت بیت المقدس ہے، یعنی جس چیز نے فلسطین عوام کے غیظ و غضب کی چنگاری کو شعلہ ور کیا ہے وہ صہیونیوں کے ذریعے مسجد الاقصی کی بے حرمتی تھی۔ فلسطینی عوام مسلمانوں کے ایک مقدس مذہبی مقام کی حفاظت و نگہداشت کی بڑی ذمہ دار کی حامل ہونے کی حیثیت سے میدان عمل میں اترے اور اپنی فداکاری و جاں بازی کے ذریعے غاصب صہیونیوں کے خلاف استقامت و جدوجہد کی مقدس مشعل کو بھڑکائے رکھا۔ مسئلہ فلسطین اسلامی تحرکات کی اصلی وجہ۔ اسلامی تحریک یا دوسرے لفظوں میں ایران میں اسلامی انقلاب کی کامیابی اور حالیہ برسوں کے دوران امام خمینی رضوان اللہ علیہ کی تحریک کے ظہور کے بعد علاقہ اور عالم اسلام میں اسلامی بیداری کی تحریک نے بڑی شدت اور تیزی سے زور پکڑا ہے، اور آج اس تحریک کا اصلی مرکز اور وجہ فلسطین مسئلہ فلسطین بنا ہوا ہے۔ اقصی کی تحریک نے فلسطین کی جغرافیائی حدود اور ملت فلسطین کے علاوہ مسلمان اور عرب اقوام کو میدان میں اتارنے میں کامیابی حاصل کر لی ہے۔ عالم اسلام کے غرب سے لے کر شرق تک کروڑوں کی تعداد میں مسلمانوں کے مظاہروں نے ثابت کر دیا کہ فلسطینی عوام ان کی حمایتوں پر ایقان رکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی وہ مسلمانوں کے درمیان اتحاد کی بحالی میں بھی قابل ملاحظہ کردار ادا کر سکتے ہیں۔ جس وقت لبنان میں لبنانی دلیروں کے ذریعے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی حمایت اور نصیحت کے بعد اسلامی استقامت شروع ہوئی، اس وقت لبنان کے دارالحکومت بیروت پر اسرائیل کا قبضہ تھا اور اس نے اس ملک کے سیاسی مقدر کو اپنے پنجے میں جکڑ رکھا تھا۔ اور جس وقت اسلامی استقامت نے زحفاً زحفاً نحو القدس یعنی قدس کی جانب بڑھے چلو کا نعرہ لگایا تو کچھ کوتاہ فکر اور بد اندیش لوگوں نے اس کو سادہ لوہی قرار دیتے ہوئے طنزیہ سوال کیا کہ کیا جانب قدس حرکت کی جا سکتی ہے جبکہ تم لبنانی لوگ اپنے ہی ملک کے دارالحکومت میں گھسنے پر قادر نہیں ہو۔ اس وقت سے لے کر اسرائیل پر اسلامی استقامت کی تاریخی کامیابی تک 18 برس لگ گئے۔ آپ تصدیق کریں گے کہ اقوام کی جدوجہد کی تاریخ میں 18 برس کا وقت زیادہ نہیں ہے۔ مسئلہ فلسطین آج کی انسانیت کا سب سے اہم مسئلہ۔ آج کا سب سے ضروری مسئلہ فلسطین کا مسئلہ ہے، جو کہ حالیہ نصف صدی سے عالم اسلام اور شاید عالم بشریت کا اہم ترین مسئلہ رہا ہے۔ یہاں پر بات ایک قوم کے رنج و محن، جلا وطنی اور مظلومیت کی ہے۔ ایک ملک کے غصب اور اسلامی ملکوں کی پیش و بیچ نیز عالم اسلام کے مشرق و مغرب کو آپس میں جوڑنے والے علاقے میں ایک سرطانی پھوڑے اور ناسور کے وجود میں لانے کی بات ہے۔ یہاں بات مسلسل 2 نسلوں سے جاری ظلم و ستم کی ہے جو کہ فلسطین کی مسلمان قوم پر روا رکھے جا رہے ہیں۔ آج جبکہ خون چکا اسلامی انقلاب عوامی بھروسے پر فلسطین میں انسانیت سے بیگانے اور ضمیر فروش غاصبوں کے لیے سنجیدہ خطرے کی صورت اختیار کر چکا ہے، دشمن کی چال بازیاں اور سازشیں پہلے سے زیادہ پیچیدہ اور خبردار کرنے والی بن چکی ہیں۔ لہٰذا پوری دنیا کے مسلمانوں کو اس مسئلے پر پہلے سے زیادہ سنجیدگی دکھانے اور اس کے تدارک کی فکر کرنے کی ضرورت ہے، جو کہ آج کے ماحول میں تازہ ترین خبر کی صورت رکھتی ہے۔ فلسطین سے متعلق گفتگو کا مقصد اس کی آزادی ہے۔
مسئلہ فلسطین میں جو مقصد ہے اس کی آزادی ہے، یعنی حکومت اسرائیل کے وجود کا یکسر طور پر خاتمہ سن 67 سے پہلے اور بعد کی سرزمینوں کی بات نہیں ہے۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ سرزمین فلسطین کی ہر ایک بالشت زمین بھی مسلمانوں کا گھر ہے۔ سرزمین فلسطین پر فلسطینیوں اور اس ملک پر مسلمانوں کی حکومت و حاکمیت کے بغیر دوسری کوئی بھی حکومت غاصب ہے۔ اصلی و بنیادی بات وہی ہے جو ہمارے امام خمینی نے فرمائی ہے، اسرائیل کو صفحہ ہستی سے مٹنا ہی ہوگا۔ اگر فلسطین میں بسنے والے یہودی اسلامی حکومت کو قبول کرتے ہیں تو وہاں رہ سکتے ہیں۔ بات یہودی دشمنی اور ان سے مخالفت کی نہیں ہے، بات فلسطینیوں کے گھر بار پر غاصبانہ قبضے کی ہے۔ مسلمانوں کے سربراہ و لیڈران اگر عالمی طاقتوں کے زیر اثر نہ ہوتے تو اس مہم کو سر کر سکتے تھے، لیکن افسوس کہ ایسا نہ کر سکے۔ فلسطین اسلام کے جسم کا ایک حصہ ہے۔ البتہ وہ لوگ اسرائیلی مقبوضہ فلسطین کے حالیہ 3 ہفتوں کی صورتحال، جوانوں کی تحریک، عورتوں اور مردوں کی دلیری نیز مظلوم اور غصے میں آئے لوگوں کے آہنی عزم اور بلند ہمتی سے بہت غصے میں ہیں اور پہم گناہ اور غلطی کو ان کی گردن پر ڈالنا چاہتے ہیں۔ جی نہیں حضرات، فلسطین کے انقلاب کا عامل اسلامی جمہوریہ نہیں ہے، فلسطینی انقلاب کا عامل لبنانی عوام نہیں ہے، بلکہ فلسطینی انقلاب کا عامل خود فلسطینی ہیں۔ فلسطینیوں کے قیام اور انتقاضہ کا عامل اس نوجوان نسل کے دلوں میں بھرا ہوا ہے، وہ رنج و غم ہے جو ان کے اندر موزن تھا، اور آج وہ لوگ امید و ارشاد کے ساتھ میدان میں آ گئے ہیں۔ البتہ ہم انہیں داد تحسین دیتے ہیں، ہم انہیں اپنا سمجھتے ہیں، ہم فلسطین کو اسلام کے جسم کا ایک حصہ سمجھتے ہیں اور فلسطینی عوام اور جوانوں کے ساتھ برادری اور خونی رشتے کا احساس رکھتے ہیں۔ تاہم یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنی آزادی کی تحریک انتفاضہ کو جاری رکھا ہوا ہے۔ مسئلہ فلسطین کا حل نہ ہونا۔ ان لوگوں نے یہ خیال کر کے غلطی کی ہے کہ ملت فلسطین اور ملک فلسطین کا مسئلہ ختم ہو چکا ہے۔ فلسطین باقی ہے، ملت فلسطین بھی باقی ہے۔ ملت فلسطین کے ساتھ ہی ایک عظیم غصب کا مسئلہ موجود ہے۔ کچھ لوگوں کو دنیا کے اطراف و اکناف سے لا کر ایک نقلی اور جھوٹی قوم کی شکل دے دیا، اس کا ایک نام بھی رکھ دیا، اپنی طاقت کے ذرائع اور وسائل سے اس کو لیس بھی کر دیا۔ یہ چیز ہے جو کہ ملت فلسطین کے ساتھ ہی اپنے کو ظاہر کر رہی ہے۔ آج اس حقیقت کو ملت فلسطین کی نئی نسل نے اپنے پورے وجود کے ساتھ سمجھا ہے۔ اس بابت پہلا قدم معرفت ہے۔ انہوں نے یہ معرفت حاصل کر لی ہے اور سمجھ لیا ہے کہ وہ نقلی وجود اپنی تمام عالمی حمایتوں کے باوجود ناقابل شکست نہیں ہے۔ انہوں نے یہ بات اچھی طرح سمجھ لی اور میدان میں کود پڑے۔ اس دور کا سب سے اہم مسئلہ فلسطین ہے۔ عصر حاضر کا سب سے اہم مسئلہ فلسطین ہے، کیونکہ فلسطین اور بیت المقدس کا بڑا فلسطینی انتفاضہ یعنی تحریک آزادی یوں ہی جاری ہے۔ جن لوگوں نے یہ خیال کر رکھا تھا کہ زور زبردستی اور دباؤ کے ذریعے ملت فلسطین کو اپنے مسلمہ اور جائز حق کی بازیابی سے روک دیں گے تو وہ غلطی پر تھے۔ انہوں نے اس امر میں کامیابی حاصل نہیں کی اور نہ ہی کر پائیں گے کہ ملت فلسطین کو ان کی راہ کو جاری رکھنے سے روک پائیں۔ ممکن ہے کہ سرکوبی و دباؤ یا دھمکی کے ذریعے کچھ وقت کے لیے اس نسل کو مسلط کردہ خاموشی اور جبریہ سکوت پر مجبور کر دیں، لیکن یہ ان کی خام خیالی ہے، اور صہیونیوں نے اپنے ذہن میں یہ خوش فہمی پال لی ہے کہ اب کے بعد سے وہ بڑی آسانی کے غصب شدہ فلسطین میں اپنی حکومت کو جاری رکھ سکیں گے۔ غیر فلسطینیوں کی سرنوشت سے فلسطین کا رابطہ۔ فلسطین کی صورتحال ایسی ہے۔ مسئلہ فلسطین کا مسئلہ کوئی معمولی اور ہنسی کھیل کی بات نہیں ہے۔ آج یہ عالم اسلام کا سب سے بنیادی مسئلہ ہے کہ جس کا تعلق پورے عالم اسلام میں غیر فلسطینیوں کی سرنوشت سے بھی جڑا ہے۔ اسلامی ملکوں کے ذمہ دار لوگ یہ خیال نہ کریں کہ اگر انہوں نے فلسطینی عوام کو ان کے دشمنوں کے خونی چنگل میں اکیلا چھوڑ دیا ہے تو اسرائیل ان کو نکل جانے کے بعد بھی ایسا ہرگز نہیں ہوگا، مسلمان حکومتوں کو اتنی آسانی سے چھوڑ دے گا۔ حج بیت اللہ عالم اسلام کو ان کی بڑی ذمہ داریوں کی طرف متوجہ کرا سکتا ہے۔ حج اسلامی اقوام میں یہ معرفت وجود میں لا سکتا ہے کہ اس بابت صریحی مواقف اور میدان میں موجودگی خود ان کی مفادات سے وابستہ ہے۔ کچھ لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ فلسطینی عوام کی حمایت ان ملکوں کے قومی مفادات سے الگ ہے۔ یہ بہت بڑی بھول ہے۔ جب کوئی قوم کسی دوسری قوم پر منحصر نہیں ہوتی اور اس کی جانب سے اس کی حمایت نہیں کی جاتی تو بڑی آسانی سے دشمن کے حملہ اور طویل المیعاد تسلط کی آماجگاہ بن جایا کرتی ہے۔ اگر عالم اسلام متحد ہوتا تو ایک قوم اس طرح سے مظلوم واقع نہ ہوتی۔
ممکن ہے کہ ایسا ہی واقعہ کسی دوسری قوم کے لیے بھی پیش آ جائے، جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ بعض اقوام کے لیے اس طرح کے واقعات پیش بھی آ چکے ہیں۔ اسلامی اتحاد و ہم بستگی عالم اسلام کے دشمنوں، اس علاقے کی اقوام کے معاندین اور بین الاقوامی لٹیرے دشمن کے لیے کام کو مشکل بنا دے گی، اور انہیں اس بات کا موقع اور جواز نہیں مل پائے گا کہ وہ اپنی مرضی اور خواہش کے مطابق منمانی انتخاب کریں اور مصلحت سمجھتے ہوئے کسی اسلامی ملک یا قوم پر جارحیت کر بیٹھیں۔ بنابراین ملت فلسطین سے عالم اسلام کی جانبہ حمایت حقیقت میں ایک مسلمان ملک سے عالم اسلام کی حمایت ہے، جو کہ سب کی ضمانت و منفعت کو فراہم کرتی ہے، اور یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ حج بھی انہیں یہ معرفت و اتحاد اور عزم و فیصلہ عطا کرتا ہے۔ اس لیے دنیا کے سبھی مسلمانوں اور اسلامی ملکوں کی فلاح و بہبود کے لیے حج کا مسئلہ، اس کی تمام عظیم واجب الہی ظرفیت و امکانات سے فائدہ اٹھانا بہت ہی ضروری ہے۔ اس سلسلے میں جس قدر بھی کوشش و محنت اور خدمت انجام دی جائے، اس کی اپنی قدر منزلت ہے۔ فلسطین سے جنگ در حقیقت اسلام سے جنگ کے مترادف۔ آج واضح طور پر ملاحظہ کر سکتے ہیں کہ پوری امت اسلامیہ کے خلاف کسی چھوٹے سے حصے پر نہیں، بلکہ بہت ہی وسیع پیمانے پر اقتصادی، سیاسی، ثقافتی اور سلامتی کے امور میں جنگ چھیڑ دی گئی ہے، اور علاوہ ازیں تشہیراتی ذرائع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس جنگ کو مزید شعلہ ور کیا گیا ہے۔ آج آپ فلسطین، عراق یا افغانستان وغیرہ میں مشاہدہ کر رہے ہیں کہ یہ کسی خاص قوم کے خلاف جنگ نہیں ہے۔ اگر یہ لوگ فلسطین کے خلاف برسر پیکار ہیں تو در حقیقت علاقے میں اسلام کی موجودگی سے جنگ کر رہے ہیں۔ اگر یہ لوگ صہیونی حکومت کی حمایت میں اپنی پوری طاقت جھونک رہے ہیں تو اس لیے ہے کہ یہ لوگ عالم اسلام کے اتحاد اور اس کی طاقت کے سامنے بڑی رکاوٹ کھڑی کرنے کا فیصلہ کر چکے ہیں۔ عالم اسلام کی فتح یابی کا ایک گلیارہ اور راستہ فتح فلسطین ہے، اور اب عراق بھی اسی زمرے میں شامل ہو گیا ہے۔ یہ لوگ عالم اسلام پر قبضہ جمانا چاہتے ہیں۔ مسلمانوں کے ذہن سے فلسطین کو نہ بھلانا۔ فلسطین اور قدس شریف کا مسئلہ ان مسائل میں سے نہیں ہے کہ جسے دنیائے اسلام فراموش کر دے۔ اگر کبھی فلسطین کے غاصبوں اور ان کے بین الاقوامی حامیوں کا گمان تھا کہ فلسطین اور ملت فلسطین کے نام کو تاکہ نسیاں کے حوالے کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، تو اب وہ دن گزر گئے، کیونکہ آج فلسطینی قوم اپنے تمام تر وجود و ہمت کے ساتھ میدان استقامت میں ڈٹی ہوئی، اور یہی امر اس بات کا موجب ہوا کہ قدس کے غاصب 50 برس پہلے سے زیادہ فلسطین کی عظیم پوزیشن اور صورتحال کا احساس کریں۔ اس وقت یہ لوگ یہ خیال کرتے تھے کہ فلسطین ایک بھولی بسری یاد بن کے رہ گیا ہے۔ انہوں نے فلسطینی سرزمین کو گمنامی کا نام دے رکھا تھا۔ البتہ کچھ لاپرواہیوں نے بھی اس باطل خیال کو ہوا دینے میں مدد کی تھی، لیکن آج ایسا نہیں ہے۔ آج ملت فلسطین ڈٹی ہوئی ہے، اور مسلمان قوموں کے دلوں میں بھی قدس شریف کی مبارک سرزمین اور پورے ملک فلسطین کے سلسلے میں اسلامی غیرت و حمیت کا جذبہ بھی کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے۔ لہذا عالم اسلام کو فلسطین کو ہرگز فراموش نہیں کرنا چاہیے۔